اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ ان تمام جنگوں میں مولا علی علیہ السلام حق پر ہیں. تو بھائی یہ جرت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ یہ جرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ میں کہوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں، حق جدھر ہو؟ کیونکہ ایک درمیانہ رستہ لوگوں کو، عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے ایک درمیانہ رستہ بڑا بہترین جی میں صلح کراتا. جب واضح ہو گیا کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جب واضح ہو گیا کہ جدھر قرآن ہے، جدھر علی ہے قرآن ادھر ہے، جب واضح ہو گیا جدھر علی ہے جنت ادھر ہے، جب واضح ہو گیا جدھر علی ہے صراط مستقیم ادھر ہے، جب واضح ہو گیا جدھر علی ہے راہ فلاح ادھر ہے، تو پھر میری کیا ضرورت ہے کہ میں کروں صلح کروں؟ تو مجھ پر تو یہ لازم ہے، مجھ پر یہ فرض ہے، میں اس چیز کا مکلف ہوں کہ میں ہر دور میں حق کا ساتھ دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ سماعت کریں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے، کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا. یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل، میں قدموں میں گر جاتا. جی، تو آپ نے سنا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جو کہ جماعت اہل حدیث کے ایک مایہ ناز خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اور بڑی جماعت میں ان کا ماشاءاللہ ایک چرچا ہے، ایک بڑی بہترین شخصیت ہیں، قداور شخصیت ہیں. انٹرویو میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا یا دیگر جو جنگیں ہوئی ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی، ان جنگوں میں ہوتا تو میں صلح کراتا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ علامہ صاحب کا یہ جو قول ہے، یہ جو انہوں نے فرمایا ہے، کیا قرآن و احادیث کے مطابق ٹھیک ہے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ بغض علی المرتضیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جنگوں کی باری آئے تو وہاں پہ میں صلح کی بات نہیں کرتا. خلیفہ دوم حضرت جناب عمر کے دور کی جنگوں کی بات آئے تو وہاں پہ میں صلح کی بات نہیں کرتا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور کی بات آئے تو وہاں پہ بھی میں باغی کہہ کے، بلوائی کہہ کے ان لوگوں حضرت عثمان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور دوسروں کے مخالف ہو جاتا ہوں، وہاں پہ بھی صلح کی بات نہیں کرتا. لیکن جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ میں پھر صلح کی بات کرتا ہوں کہ میں ہوتا اور صلح کراتا. اب ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا وہاں پہ صلح کروانی چاہیے یا پھر وہاں پہ ساتھ مل کر کے لڑنا فرض تھا یا صلح کرانا فرض تھا. میں کیونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور علامہ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، میں بڑی قدر کی نگاہ سے، میری جماعت کے مایہ ناز خطیب ہیں، عظیم شخصیت ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن کیونکہ قرآن و سنت اور قرآن و احادیث کے سامنے اپنے ماں باپ اور بڑے سے بڑے شخص کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی قرآن اور احادیث کے سامنے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک آیا کو، سورہ الحجرات، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، ٹھیک ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَى عَلَى الْإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر پھر ایک صلح کرانے کے بعد بھی ایک دوسرے پر بغاوت کرے، چڑھائی کر دے، میدان میں اتر آئے، سامنے آ جائے، تو پھر فرض کیا ہے؟ پھر دوبارہ صلح کرانا فرض نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر مل کے لڑنا ہے اس کے ساتھ جو بغاوت کر رہا ہے، اور وقت کے حاکم امیر المومنین کے ساتھ مل کر باغیوں کے ساتھ لڑنا ہے. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے معاملے کی طرف لوٹ آئیں. فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دیجئے اور انصاف کیجئے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اب جب مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مجبور کر کے خلافت کے عہدے پر براجمان کروا دیا گیا تو آپ نے بیٹھتے ہی جس طرح تمام علاقے کے گورنر سے ان سب کو پیغام بھیجا، سب نے معزولی کو قبول کیا، اور ایک واحد جو رہ گیا تھا جناب صوبہ،
واحد علاقہ واحد صوبہ شام کا جہاں پر مولا کا خط گیا اور وہاں پہ سامنے سے حریف نے اس معزولی کو قبول نہیں کیا اور پھر بغاوت پہ یعنی میدان میں اتر آیا ایک بہت بڑا لشکر. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جب تمام لوگ مولا کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور امیر المومنین کی خلافت کو تسلیم کر چکے ہیں, تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ وقت کے امام وقت کے حاکم امیر المومنین کے خلاف ہو. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں پر حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے ایسے لوگ جو تلوار لے کر میدان میں اترے تھے ان کے ساتھ ان کو راہ راست پر لے کے آنا تھا یا پھر سلو کرانی تھی. تو اب ہم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی روایت مستدرک حاکم علی صحیحین میں حدیث نمبر 4617 ہے, یعنی 4617. ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس نے مجھ محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصی اللہ, اور جس نے اللہ میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. ومن اطاع علیا, اور جس نے علی کی اطاعت کی فقد اطاعنی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصا علیا فقد عصانی, جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے محمد کی نافرمانی کی. جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. یہ حیثیت ہے, یہ سٹیٹس ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات والا کا, یعنی یہ مقام ہے کہ آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا. کیا وہ تمام صحابہ جن میں سے 25 تو تقریباً بدری صحابہ تھے اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے تلوار لے کر میدان میں اترنے والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, ان 25 صحابہ جو بدری صحابہ ہیں, اور بدری صحابہ کے کیا مقام ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور وہ 25 صحابہ مولا علی کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ تابعین ہیں, سید و تابعین بھی اس میں موجود ہیں, اور کیا نام ہے جناب کیا اس کا, حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ساتھ ہیں, اور کئی سارے لوگ ساتھ موجود ہیں. ان جنگوں میں ان تمام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا, ان کی فقاہت یہ کام نہیں کرتی تھی, ان کی سمجھ یہ کام نہیں کرتی تھی کہ یہاں پر ہم نے مل کے امیر المومنین کی صلح کروانی ہے, نہ کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. یعنی میں آج کا فرد ہو کے, میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں آج کا فرد ہو کے, ٹھیک ہے, اپنا میرے پاس علم بھی کم ہے, شعور بھی کم ہے, اور کئی قسم کے فتنوں میں مبتلا, اور میں کہوں کہ میں بھائی ان صحابہ سے زیادہ, نبی کے ان ساتھیوں سے زیادہ عقل مندو سمجھدار ہوں کہ جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیر کمان لڑ رہے تھے, وہ نعوذ باللہ غلط کر رہے تھے, اور میں ہوتا تو میں ان کے درمیان صلح کرا دیتا. بھائی جہاں پہ حق کی بات ہو وہاں حق کا ساتھ دینا ہے, صلح کا معاملہ نہیں ہے. سنیں وہ کیسے. نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی القرآن مع علی و علی مع القرآن. یہ بھی مستدرک علی صحیحین کی روایت ہے, ٹھیک ہے, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں, یہ صحیح الاسناد روایت ہے, اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. حضرت امام حاکم نشابوری نے اس کو مستدرک علی صحیحین میں روایت کیا ہے. یہ روایت نمبر ہے 4628 روایت نمبر ہے. حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا, ان کے غلام نام تھا ابو ثابت مولا ابو ذر, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کس طرح جنگ صفین میں حق کو پہچانا, اللہ اکبر, انہوں نے کس طرح یہ کام کیا. حضرت ابو ذر کے غلام نا بی بی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام کے پاس آئے, تو آپ نے حضرت بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ ابو ثابت کیا وجہ ہے, تم نے کس طرح مولا امیر المومنین کی حقانیت کو پہچانا. یہ جنگ جمل کی بات ہے یا جنگ صفین کی بات ہے, بلکہ یہ جنگ جمل کی بات ہے کہ تم نے کس طرح پہچانا کہ جب لوگوں کے کلیجے دھڑک رہے تھے, کلیجے منہ کو تھے, کہ ایک طرف نبی کی زوجہ ہے اور دوسری طرف وقت کے امام حاکم ہے, امیر المومنین ہے, وقت کے خلیفہ ہیں, تو تم نے حق کو کیسے پہچانا کہ تو پھر امیر المومنین کی زیر کمان لڑا. تو پھر وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں جب جنگ میں شامل ہوا نا تو تذبذب میں تھا, حتیٰ کہ میرے سامنے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری میرے سامنے آئی, تو میں سمجھ گیا, میں نے اپنی تلوار نکالی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جنگ میں شامل ہوا اور لڑا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں حضرت بی بی ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میرا اپنا کوئی ذاتی موقف, خدا کی قسم میں ایک بات, یہ پورا جو میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں سے کوئی ایک بات بھی میری اپنی ہو, میں اس پر مجرم ہوں. میں ہر بات آپ کو روایت اہل سنت سے ثابت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب بی بی ام سلمہ کیا فرماتی ہیں, قال احسنت. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ میں صلح کرا دیتا, اور بی بی شاباش دے رہی ہے. ٹھیک ہے, فرماتی ہیں احسنت,
تم نے بہت اچھا کیا. اللہ اکبر. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, یقول, آپ فرما رہے تھے, علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. بی بی کہتی ہے میں نے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ آئیں گے اور قرآن علی کے پاس ساتھ ہوگا. اور یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے, اور امام حاکم نے صحیح الاسناد اسے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی میرا فہم بی بی ام سلمہ سے بھی زیادہ ہے, میرا فہم بدری اصحاب سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب آپ کے سامنے میں اگلی روایت پڑھیں کہ علی کا سٹیٹس کیا ہے. علی کو دیکھ کر کے لوگوں نے حق کو پہچانا. ٹھیک ہے, جب حق کی پہچان ہو جائے پھر درمیان میں میری کیا اوقات ہے کہ میں صلح کروں. مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کی اطاعت کروں, حق کے ساتھ ہو جاؤں. اور وہ حق کیا ہے؟ اہل سنت کہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ ان تمام جنگوں میں مولا علی علیہ السلام حق پر ہیں. تو بھائی یہ جرت کیوں نہیں پیدا ہوتی, یہ جرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ میں کہوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں, حق جدھر ہو. کیونکہ ایک درمیانہ رستہ لوگوں کو, عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, ان کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے ایک درمیانہ رستہ بڑا بہترین جی میں صلح کراتا. بھی تمہیں میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ جب حق ہے, واضح ہو گیا, تو حق کے ساتھ ہونا ہے, یا پھر میں کوئی اپنا نیا سٹیٹس نکالوں گا کہ میں صلح کراتا ہوں. بھائی اللہ اکبر. حضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مستدرک علی الصحیحین روایت نمبر 4629, حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں, رحم اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رحم اللہ علی, اللہ علی پر رحم فرمائے, اللہم ادر الحق معه حیث دار, اللہ جہاں علی جائے حق ادھر ادھر جائے. یہ دعا کی یہ محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب واضح ہو گیا کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے, جب واضح ہو گیا کہ جدھر قرآن ہے, جدھر علی ہے قرآن ادھر ہے, جب واضح ہو گیا جدھر علی ہے جنت ادھر ہے, جب واضح ہو گیا جدھر علی ہے صراط مستقیم ادھر ہے, جب واضح ہو گیا جدھر علی ہے راہ فلاح ادھر ہے, تو پھر میری کیا ضرورت ہے کہ میں کروں صلح کروں. تو مجھ پر تو یہ لازم ہے, مجھ پر یہ فرض ہے, میں اس چیز کا مکلف ہوں کہ میں ہر دور میں حق کا ساتھ دوں. حضرت ابو بکر کا دور ہو تو جو دونوں گروہوں میں سے حق ہے, مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں. حضرت عمر کا دور ہو تو مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں. حضرت عثمان کا دور ہو تو مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں, میں حق کو پہچانوں اور حق کا ساتھ دوں. اور جناب جنگ جمل ہو, مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں. جنگ صفین ہو, مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں. نہروان ہو, مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں. اور میدان کربلا ہو تو مجھ پر فرض ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں. میری کیا اوقات ہے کہ میں صلح کرا دیتا. بھائی اللہ اکبر. آگے چلیں. نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نام ہے خزیمہ بن ثابت, یہ بدری صحابی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ذل شہادتین ہیں. ٹھیک ہے, 2 شہادتوں والے. ٹھیک ہے, اس ایک بندے کی 2 بندوں کے برابر گواہی ہے, 2 گواہیاں ہیں اس ایک بندے کی. یہ فرماتے ہیں میں جنگ میں شامل ہوا. حضرت خزیمہ بن ثابت, مستدرک علی الصحیحین کی یہ بھی روایت, طبقات الکبریٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ میں جنگ میں شامل ہوا. ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی تلوار نہیں نکالی, خاموش رہا. ٹھیک ہے, اور حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ جدھر عمار ہوگا ادھر حق ہوگا. اور میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, یہ بھی میں نے سن رکھا تھا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کا قتل ہو چکا ہے. ان میں ایک ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے اور دوسرا ایک اور بندہ ہے, دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں. انہوں نے عمار ابن یاسر کا قتل کر دیا ہے. جب کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے, اور پھر میں نے یہ تلوار نکالی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے میں نے جنگ کی. مستدرک حاکم علی الصحیحین میں 5657 نمبر روایت ہے, اور طبقات الکبریٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور جس میں ابو الغادیہ کا نام بھی موجود ہے. آگے چلیں. اب میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں, یہ روایت بہت ہی واضح ہے, بہت ہی تفصیلی ہے. یہ جی مستدرک علی الصحیحین کی روایت نمبر 2652 ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے شابور نے لکھا ہے کہ ھذا حدیث لہو ترک باسناد. ٹھیک ہے, اس کے بڑے سارے ترک ہیں اور سارے صحیح ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. امام بخاری و مسلم کی شرط پر ہیں, لیکن انہوں نے اسے نکالا نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس روایت کے, میں آپ کے سامنے ذرا الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, سن لیں جی. روایت 2652 نمبر روایت مستدرک علی الصحیحین, یہ ہے ترجمہ میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. ان خالد القرنی قال دخلت انا وابو سعید الخدری علی حذیفہ. فرماتے ہیں میں خالد القرنی فرماتے ہیں میں اور ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس گئے. فقلنا ہم نے کہا یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ حدثنا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا وہ ہمیں کوئی حدیث بیان کیجیے فی الفتنہ فتنوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. قال حذیفہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درو مع کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جانا. ٹھیک ہے. حیث دار جہاں بھی اللہ کی کتاب ہو وہاں جانا. فقلنا میں نے کہا فاذا اختلف الناس جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو پھر میں کہاں جاؤں. فمع من نکون پھر ہم کس کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. سوالیہ انہوں نے پوچھا. فقالوا آپ نے فرمایا انظروا الفئة التي في حبل السمیہ. ٹھیک ہے. اس گروہ کو دیکھنا اس فئہ کو دیکھنا انظروا اس فئہ کو دیکھنا الفئہ التي في حبل سمیہ کہ جس میں ابن سمیہ ہو. ٹھیک ہے. یہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو دیکھنا فلزموها اس کے ساتھ جڑ جانا. ٹھیک ہے. فإنه سمعت رسول اللہ فإنه يدور مع کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ چلے گا. اللہ اکبر. قال قلت میں نے کہا من ابن سمیہ ابن سمیہ کون ہے. آپ نے فرمایا آوا ما تعرفہ. ہائے 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 کیا فضیلت ہے حضرت عمار بن یاسر. آوا ما تعرفہ کیا تو اسے نہیں جانتا. قلت میں نے کہا بینہ لی اللہ کے پیغمبر میرے لیے واضح کر دو. قال عمار بن یاسر آپ نے فرمایا عمار بن یاسر. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول آپ فرما رہے تھے لی عمار عمار کے لیے یا ابل یقظان لن تموت حتی تقتلک فئۃ الباغیہ عن الطریق ھذا حدیث لہ ترک باساناد صحیحہ. ٹھیک ہے. اخرج بعضھا اس کا بعض حصہ بخاری و مسلم نے بھی نکالا ہے ولم یخرج بہذا اللفظ لیکن ان الفاظ کے ساتھ. اب میں آپ کے سامنے اس حدیث کا شارٹ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم کیا تھا آپ کا حکم ہے. میری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ میں کہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کوئی بھی میں صلح کرا رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے حکم کیا تھا کہ جس گروہ میں جس لشکر میں جس فئہ میں ابن سمیہ ہو اس کے ساتھ جڑ جانا. اور نبی کہہ رہا ہے بھائی اس کے ساتھ جڑ جانا اور میں کیا کہوں کہ نہیں بھی میں ہوتا رسول اللہ کراتا. حق واضح ہو جائے تو صلح والی بات نہیں ہے. حق کے ساتھ ہونا ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حق عمر کے ساتھ ہے آپ حضرت عمر کے ساتھ ہو جائیے. حق حضرت ابو بکر کے ساتھ ہے آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہو جائیے. حق حضرت عثمان کے ساتھ ہے آپ حضرت عثمان کے ساتھ ہو جائیے. حق امیر المومنین کے ساتھ ہے تو حق حضرت علی کے ساتھ ہے تو آپ علی کے ساتھ ہو جائیے. حق حسین کے ساتھ ہے تو آپ حسین کے ساتھ ہو جائیے. یہ لوگوں کے آنکھوں میں یہ مٹی ڈالنے کی ناکام کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.